بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ کافی دوستوں کی کویسچن کومنٹ آ رہے ہیں اس بارے میں، اس وجہ سے میں نے سوچا اس پہ ویڈیو بناتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 1 جنوری 2021 کے بعد کیا ہم جا کر EU سیٹلمنٹ پروگرام میں اندراج کروا سکتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ 30 جون سے پہلے یہ دوستوں قانون اس طرح ہے کہ آپ کا اگر فل فیملی کے ممبرز میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے نیشنلٹی تو آپ بالکل نہیں جا سکتے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بہت سارے کمنٹ ایسے بھی آتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں لارگو ہے، کومنٹاریو اس طرح کی، وہ اس پہ آپ نہیں جا سکتے۔ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کے پاس نیشنلٹی ہو یورپین کسی بھی کنٹری کی۔ اس کے بعد نیشنلٹی اگر فار ایگزامپل آپ کے آدھے ممبرز کے پاس ہے، آدھوں کے پاس نہیں ہے، تو پھر بھی جن کے پاس ہے ان کو جا کے اندراج کروانا چاہیے، اور وہ جو کہ بالغ ہیں جن کی عمر 18 سال سے اوپر ہے وہ جائیں اور وہاں پہ جا کے NIN نمبر لیں اور وہاں پہ اپنا اندراج کروائیں اور وہاں پہ کام کریں۔ اس کے سلسلے میں نے آلریڈی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ کیا رول ریگولیشن ہے پری EU سیٹلمنٹ کے، تو اس کو لازمی ویڈیو کو دیکھیں، وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں کہ کیا پلس اور نیگیٹو پوائنٹ ہے وہاں پہ سیٹل ہونے کے UK میں۔ یہاں پہ اور ایک چیز جو ہے وہ واضح یہ کرتا چلوں کہ جن کے پاس بالکل بھی ایک ممبر کے پاس ہے اور باقیوں کے پاس نہیں ہے، تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا شاید وہ باقی جو فیملی ہے وہ نہیں جا سکے گی۔ وہ بالکل جا سکے گی۔ سب سے پہلے جن کے پاس ایک کے پاس ہے اس کو چاہیے کہ جا کے اپنا اندراج کرائے، NIN نمبر لے اور اس پہ کام سٹارٹ کرے۔ 6 مہینے کی وہ آپ کی جو ہے عموماً دیکھتے ہیں آپ کی جو انکم ہے، تو جیسے آپ کو 6 مہینے تقریباً گزریں گے تو آپ اپنی فیملی کو جہاں بھی ہوں گی وہ دنیا میں، خواہ وہ پاکستان ہے، اسپین ہے، جہاں بھی ہے وہ آپ وہاں پہ بلوا سکتے ہیں اور اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ وہاں کی جو رول ریگولیشن ہے وہ یورپین رول ریگولیشن سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ آسانیاں ہیں آپ کو اپنے ریلیٹیو فیملیز وغیرہ بلانے میں۔ اس وجہ سے وہاں پہ آپ بڑے ایزیلی UK میں ان کو بلوا سکتے ہیں جو آپ کے فیملی ممبرز کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے۔ اس وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نہیں جا سکیں گے، وہ بھی جا سکیں گے۔ ہاں، ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو اسپین کا سٹیٹس جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے اگر وہ زیادہ اوور سے ادھر رہتے ہیں۔ تو ایک چیز آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہوگی کہ آپ نے وہاں پہ سیٹل ہونا ہے یا جہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ سیٹ ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال میں 2.5 سال کم از کم آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے، جو سربراہ وہاں پہ سٹیٹس لے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ٹیکس پے کرنا ہے۔ آپ نے سال سے 6 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتے کنٹری سے، اور سال میں 6 مہینے لازمی طور پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ 5 سال تک ایسے چلے گا، پھر آپ کو سیٹلڈ سٹیٹس ملے گا جو کہ پرماننٹ کی طرح ہے، جیسے یہاں پہ پرماننٹ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ نے UK کا پری سیٹلمنٹ پروگرام جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر ایک فیملی کے، ہر ایک فرد کے سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہیں، اس وجہ سے تمام نے اپنے حال و احوال کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرنے ہیں کہ کیا ان کے لیے بہتر ہے پری سیٹلمنٹ پروگرام UK میں جا کے اپلائی کرنا یا کہ نہیں۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو اور اس دوست کا کمنٹ کا جواب۔ تو اس میں اگر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا اس کو کلیئر کرنے کی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔